बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसके बच्चे उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार ना थे। क्या वजह थी, क्यों इस माँ के बच्चे इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम शकीला था। शकीला अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहती थी। शकीला के बेटे का नाम समीर, बहू का नाम नादिया और पोते का नाम अब्दुल्ला था। शकीला की एक बेटी भी थी और उसका नाम मरियम था। मरियम शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहती थी। शकीला ने अपने बेटे समीर की शादी बहुत धूमधाम से की थी और नादिया के घर वालों से शकीला ने जहेज भी ना लिया था। शकीला एक नेक औरत थी, इसलिए वो सोचती थी कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। वैसे भी शकीला के घर में किसी चीज़ की कमी ना थी क्योंकि शकीला का शौहर बहुत सारा बैंक बैलेंस छोड़कर गया था। समीर कोई काम ना करता था, वो अपने बाप के पैसों पर ही ऐश कर रहा था। हालांकि शकीला ने समीर को शादी के बाद कई दफ़ा कहा था कि बेटा नौकरी कर ले और ये पैसे अपने आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रख ले, पर समीर इधर से सुनता और उधर से निकाल देता था। सारा दिन समीर घर में ही पड़ा रहता था और मूवीज़ वगैरह देखता रहता था। शकीला का सिर्फ एक ही बेटा था। वो उससे प्यार तो करती थी ही, लेकिन अब वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और अब्दुल्ला भी हर वक्त दादो दादो ही करता रहता था। शकीला का बस नहीं चलता था कि वो अब्दुल्ला के सारे काम खुद करे, पर वो क्या करती क्योंकि अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ना था। इसलिए अब्दुल्ला जब स्कूल से आता तो सीधा अपनी दादी के कमरे में चला जाता था और अपनी दादी के हाथों से ही खाना खाता था। हालांकि नादिया ने कई दफ़ा शकीला को कहा भी था कि अम्मी, अब्दुल्ला अब 9 साल का हो गया है, आप उसे खाना ना खिलाया करें और उसे बोला करें कि खुद अपने हाथ से खाना खाए। तो शकीला बोलती, कोई बात नहीं बहू, और कौन है जो उसके नखरे उठाएगा, ना कोई चचा है और ना ही कोई ताया, तो कम अज़ कम मुझे उसके काम करने से मना ना किया करो, न जाने ये सांस कब दम तोड़ दे। शकीला का शौहर जब से इस दुनिया से गया था, शकीला की तो ऐसे जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन तब वो अपने बेटे के लिए ज़िंदा रही थी। लेकिन जब से अब्दुल्ला हुआ था, शकीला को ऐसे लगने लगा था जैसे दुनिया की हर खुशी मुझ पर मेहरबान हो गई है। लेकिन शकीला को पता ना था कि ये खुशियाँ सिर्फ उस पर चंद दिन ही मेहरबान रहेंगी। शकीला को खांसी लग गई थी और समीर ने अपनी अम्मी का चेकअप करवा के उन्हें दवाई भी ला दी थी, लेकिन शकीला मज़ीद और बीमार हो गई थी। शकीला की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और शकीला को खांसी लगे हुए अब 3 माह हो गए थे। और अब जब भी अब्दुल्ला शकीला के पास जाता तो नादिया अब्दुल्ला को बहुत डांटती थी और अब्दुल्ला को कहती कि तुमको कितनी दफ़ा मना किया है कि अपनी दादी के कमरे में ना जाया करो। बेटा, तुम्हारी दादी बीमार हैं, अगर तुमको उनके जरासीम लग गए तो बेटा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। और अब्दुल्ला को कहती कि जाओ अपने कमरे में। अब्दुल्ला जब कमरे से बाहर चला जाता है तो नादिया अपनी सास को कहती है, अम्मी वो तो छोटा बच्चा है, आप तो खुद समझदार हैं ना, क्यों नहीं उसको मना करती। तो शकीला कहती, बेटी वो मेरा पोता है, मैं कैसे उसको मना करूं। तो नादिया बोली, अच्छा ना करे मना, आप तो फिर यही चाहती हैं कि वो भी बीमार हो जाए,
تو شکیلا بولی نہیں بیٹی، اللہ اسے میری عمر بھی لگا دے۔ تو نادیہ بولی نہیں نہیں، آپ اپنی عمر اپنے پاس ہی رکھیں، پتہ نہیں خود کتنے دن زندہ ہیں۔ یہ کہہ کر نادیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور شکیلا رونے لگی اور سوچنے لگی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی نا نادیہ، وہ تو معصوم بچہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ نہیں نہیں، میں اب عبداللہ کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دوں گی۔ نادیہ نے سمیر کو کہا، سمیر آپ ایسا کریں کہ امی کو کچھ دن مریم کے گھر چھوڑ آئیں، آخر اس کی بھی تو ماں ہے نا، اور اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی خدمت کرے۔ تو سمیر بولا اچھا، میں مریم سے بات کروں گا۔ پھر اگلے ہی دن سمیر مریم کے گھر گیا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مریم بہت خوش ہوئی تھی اور بولی، بھائی کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو سمیر بولا، ہاں مریم، امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور 6 ماہ سے میں ان کا علاج کروا رہا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ دن تم امی کو اپنے گھر رکھ لو تو شاید ان کی طبیعت میں بہتری آ جائے۔ تو مریم بولی، نہیں نہیں بھائی، میں امی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، آپ تو میرے شوہر کو جانتے ہیں نا کہ اس کا مزاج کیسا ہے، وہ امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس گھر سے نکال دے گا، میں امی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ تو سمیر گھر واپس آ گیا۔ نادیہ نے سمیر سے پوچھا، کیا ہوا، کیا کہا مریم نے؟ تو سمیر بولا، مریم نے صاف منع کر دیا ہے کہ امی کو میرے گھر مت لانا۔ تو نادیہ بولی، تو پھر اب صرف ایک ہی حل ہے، آپ اپنی امی کو کسی سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیں، اگر گھر میں رہیں گی تو ہم بھی بہت جلد بیمار ہو جائیں گے، مجھے تو اپنے بیٹے کی بہت فکر ہے۔ تو سمیر بولا، اچھا تم پریشان نہ ہو، میں کل ہی امی کو ہسپتال داخل کروا دیتا ہوں۔ پھر یہ بات سمیر نے اپنی امی سے کی تو شکیلا خاموش ہو گئی اور بولی، بیٹا جیسا تم بہتر سمجھو۔ تو سمیر بولا، امی میں آپ کو ملنے آتا رہوں گا اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں آپ کو گھر لے آؤں گا۔ اگلے دن شکیلا سمیر کے ساتھ جب ہسپتال جانے لگی تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ وہ مڑ مڑ کر اپنے گھر کی ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ پھر بھی سمیر اپنی امی کو ہسپتال میں داخل کروا آیا تھا۔ اگلے ہی دن سمیر نے مکان بیچنے کے لیے لگا دیا تھا اور اس کام میں اس کی بہن بھی شامل تھی۔ مکان بیچ کر دونوں بہن بھائی نے اپنا اپنا حصہ لے لیا تھا اور شکیلا کی کسی کو خبر تک نہ تھی۔ جب سے سمیر اپنی ماں کو ہسپتال داخل کروا کر آیا تھا، وہ کبھی اس سے ملنے نہ گیا تھا اور جو نمبر اپنا ہسپتال میں لکھوا کر وہ آیا تھا وہ بھی بند جا رہا تھا، اس لیے ہسپتال والوں نے شکیلا کو اولڈ ہوم بیچ دیا تھا۔ وہاں شکیلا ہر روز دروازے میں آ کر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ شکیلا کو کئی عورتوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا کبھی نہیں آئے گا، پر شکیلا کہتی، نہیں ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ضرور آئے گا۔ اور ایسے ہی انتظار کرتے کرتے 8 ماہ گزر گئے تھے اور شکیلا ایک دن اپنے بچوں کا انتظار اپنی آنکھوں میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سمیر کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور پتہ چلا تھا کہ اسے کینسر ہے، جس سے سمیر اور نادیہ ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن عبداللہ ہر وقت دادو دادو کرتا رہتا تھا اور اپنے ابو کو کہتا تھا، ابو دادو گھر کب آئیں گی؟ تو سمیر بولتا، بیٹا جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم دادو کو گھر لے آئیں گے۔ تو عبداللہ بولتا، نہیں ابو، آپ خود جا کر دادو کو لے آئیں، جب وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گی اور کہانیاں سنائیں گی تو میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سمیر سوچنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال کر ٹھیک نہیں کیا ہے،
میں اپنی ماں کو گھر لے آؤں گا۔ جب سمیر ہسپتال پہنچا تو اسے پتہ لگا کہ آپ کا پتہ نہ ملنے پر آپ کی امی کو اولڈ ہوم بھیج دیا گیا ہے، اور پھر سمیر اولڈ ہوم چلا گیا۔ وہاں جا کر سمیر کو پتہ لگا کہ 2 دن پہلے ہی میری امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سمیر بہت رویا اور کہنے لگا، اے خدا، مجھ پر رحم فرما، میں نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میرے بیٹے کی شکل میں مجھے سزا مل رہی ہے۔ اے خدا، مجھے معاف کر دے۔ پھر سمیر گھر چلا آیا تو اس کا بیٹا بولا، ابو آ گئی دادو۔ ابو کدھر ہے دادو؟ دادو کدھر ہو آپ؟ عبداللہ جیسے ہی اپنی دادو کو دیکھنے کے لیے اٹھا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ گر گیا اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ سمیر اور نادیہ دونوں رونے لگے اور نادیہ سمیر کو کہنے لگی، سمیر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں آپ کی بیمار امی کو گھر سے نہ نکالتی اور گھر میں رکھ کر ان کی خدمت کرتی تو شاید آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ دوسری طرف مریم کو جو مکان سے حصہ ملا تھا اس سے اس کے شوہر نے کاروبار شروع کر لیا تھا۔ جب کاروبار چل گیا تو وہ مریم کو بولا کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ تو مریم بولی، کیا تم کو صرف میرے پیسوں کا انتظار تھا؟ اگر تم دوسری شادی کر لو گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو مریم کا شوہر بولا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ ارے بدبخت، تم نے اپنا نصیب خود خراب کیا ہے، جو اپنی ماں کو دھتکارا اور اس کی خدمت کرنے سے انکار کیا ہے۔ تمہیں تو بہت بری سزا ملنی چاہیے۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو چپ کر کے ایک کونے میں پڑی رہو۔ تو مریم بہت روئی اور سوچنے لگی، مجھے اپنی ماں کو اپنے گھر لے آنا چاہیے تھا۔ شاید یہ آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، جو آج میرے ہی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ جو اس فرض سے دور بھاگتا ہے یا اپنے والدین کو ٹھکراتا ہے اس کا حال سمیر اور مریم جیسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔